بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر سی ایس ایسپائرنٹس۔ آج کی ویڈیو ہماری پاکستان افیئرس کے اوپر ہم نے بنائی ہے، جس میں ہم اس خطے کی قدیم تاریخ کو ڈسکس کریں گے۔ ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سی سویلائزیشن اس خطے میں پراسپر ہوئیں، کن سویلائزیشنس نے گرو کیا اور انہوں نے کتنے گہرے اثرات مرتب کیے تاریخ کے اوپر۔ تاریخ بیسیکلی ایولیوشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اس میں چیزیں آہستہ آہستہ ایوالو ہوتی گئیں، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ 1,95,000 ایئرز ایگو ہومو سیپینس، جو کہ ماڈرن ہیومن بینگ ہے، انہوں نے آپ کہہ لیں کہ ان کا جو وجود ہے یا ان کا آپ کہہ لیں کہ جو دنیا میں جو عمل دخل شروع ہوا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ہیومن بینگس پہلے ہنٹر گیدررز تھے، یعنی کہ شکار کر کے وہ اپنا غذا اور نیوٹریشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایگریکلچر ریولوشن آیا، نیولتھک ایج آئی، جو تقریباً 3200 یا 4,000 سال بی سی میں بیفور کرائسٹ جو ایئر ہے اس میں ایوالو ہوئی، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر وہ ایگریکلچر سے ہوتے تھے آج ہم ایک انڈسٹریل ریولوشن کی طرف بعد میں 1500 سال یا 1800 سال یا تقریباً 2000 سال کہہ لیں کہ اس مدت کے اندر ہم لوگ جو ہیں ایک انڈسٹریل ریولوشن کی طرف بھی آئے۔ لیکن یہ تمام چیزیں اچانک نہیں ہوئی، ان چیزوں کے ہونے میں ٹائم لگا۔ فارمنگ جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 3200 سال یا 3200 سال پہلے شروع ہوئی۔ اسی طرح جو رائٹنگ ہے وہ تقریباً 3400 بی سی یا 3400 بی سی میں شروع ہوئی۔ تو یہ ساری جو پروسیسز ہیں یہ آہستہ آہستہ کر کے ایوالو ہوتے گئے، اور انسان کی ترقی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہوتی گئی، ارتقائی مرحلے سے ہوتی گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں، اس خطے میں یہ ترقی کیسے وجود میں آئی اور کیسے اس کا عمل دخل رہا۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں، سب سے اہم نقطہ جو اس خطے کا ہے یا اہم اسپیکٹ ہے وہ ہے انڈس ریور، دریائے سندھ۔ دریائے سندھ کی تہذیب، جیسے انڈس ویلی سویلائزیشن بھی کہتے ہیں، وادی سندھ کی تہذیب جو ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ تہذیب جو شروع ہوئی ہے، یعنی تہذیب سے اگر ہم مراد لیتے ہیں یا سویلائزیشن سے مراد لیتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ کتنی اربنائزیشن ہوئی اور کتنی یعنی کہ رائٹنگ اینڈ کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ ڈیولپ ہوئیں، اور کتنی جو ہے وہ سوشل اسٹریٹیفیکیشن، یعنی کہ جو معاشرتی نظام ہے اس کے اندر کتنی درجہ بندی بنی، یعنی کہ چھوٹے، امیر، غریب، اور ان کے درمیان جو فاصلہ پیدا ہوا اور کس طرح سے ان کے جو رہنے میں اور کھانے پینے میں ڈفرینس آیا۔ یہ ساری چیزیں جو جب بنتی ہیں، مل کے مرکب بنتی ہیں، کمپاؤنڈ اور کمپوزٹ بنتا ہے ان کا، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ سویلائزیشن یا تہذیب ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان ہنٹر گیدرر تھا اور جب وہ شکار کر کے اپنی ضروریات پوری کر رہا تھا، اس زمانے میں تہذیب کا کوئی وجود نہیں تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے رائٹنگ، جیسے کہ میں نے بتایا کہ آئی، اس کے بعد پھر فارمنگ کا ایڈونٹ آف فارمنگ ہوا، ایگریکلچر ریولوشن آیا، جسے میں اگر کہوں کہ وہ ایک بہت بڑا ایک ریولوشن تھا، جس کے بعد پھر مزید تہذیبیں آئیں، جس میں میسوپوٹیمین یا آپ کہہ لیں فرٹائل کریسنٹ کی جو تہذیب ہے وہ آئی، مطلب وجود میں آئی۔ تو یہ ساری سویلائزیشن جو ہے ان کا دار و مدار پہلے ایگریکلچر پہ ہوا کرتا تھا، اور ایگریکلچر کے لیے لازمی تھا کہ وہ جو تہذیب جو پنپ رہی ہے یا پراسپر کر رہی ہے یا فلورش کر رہی ہے، وہ تہذیب دریا یا پانی کے کنارے اپنے آپ کو مقیم رکھے اور اس کے ارد گرد انہیبٹ کرے، تاکہ وہاں سے ان کی جو ایگریکلچر کی جو کراپس ہیں یا جو بھی زرعی مصنوعات ہیں وہ اچھی طرح ان کی ییلڈ ہو، ان کی گروتھ ہو۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ دریا سے جو سلٹ حاصل ہوتا ہے یا جو سوائل حاصل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ فرٹیلائزڈ ہوتی ہے، فرٹائل ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے کراپس گرو کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے جو فلاورس ہیں یا پلانٹس ہیں ان کو نیچرل فرٹیلائزر ملتا ہے، اور وہ اس کے لحاظ سے وہ پھر آپ کی وہ جو زراعت ہے، زرعی شعبہ، اس کو ترقی ملتی ہے۔ یہ انٹروڈکشن بتانے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس خطے میں سب سے اہم رول جو تھا وہ انڈس ریور کا۔ انڈس ریور کی جو آپ کہہ لیں کہ اٹس اے پرنسپل واٹر وے، اور سنسکرت میں اس کو سندھو کہتے ہیں، گریک لینگویج میں سنتھوس، اور لیٹن زبان میں اس کو سنڈس کہتے ہیں، SINDUS۔ اس کا جو ہیڈ واٹر ہے یا جو مقام جہاں سے یہ نکلتا ہے وہ ہمالیہ کی پہاڑیاں ہیں۔ ہمالیہ کے جو ماؤنٹینیس ایریا ہے
وہاں سے اس کا آپ کہہ لیں کہ جو اس کا جو جہاں سے اس کا جو پوائنٹ ہے جہاں سے یہ نکلتا ہے دریائے سندھ، وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اور اس کی ٹوٹل لینگتھ جو بتائی جاتی ہے عام طور پہ بکس میں جو ہے لکھی، وہ تقریباً 1800 سے 2000 میل کے قریب، جو تقریباً 2900 سے تقریباً 3200 کلومیٹر بنتے ہیں. تو یہ ایک اچھا خاصا طویل دریا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا دریا. لیکن اس کی تاریخ میں جو اہمیت ہے، اس کے اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ اگر جب ابھی ہم ڈسکس کریں گے انڈس سویلائزیشن کو، اور اس میں 2 شہروں کا جب نام آئے گا، منجر ڈرو کا اور ہڑپا کا، تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح سے اس نے کتنے پازیٹیو اثرات مرتب کیے ان کی زندگیوں کے اوپر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایریے میں، ریجن میں، ہمارے اس خطے میں، جیسے جو ہمارا پریزنٹ پاکستان ہے، اس کی تاریخ کیا ہے. اس کی تاریخ ہم ذرا اور پیچھے جاتے ہیں، اور انڈس سویلائزیشن سے پہلے کی اگر بات کریں تو جو آرکیولوجسٹ ہیں انہوں نے ایکسکیویشن کے بعد اس خطے میں یہ پتہ لگایا کہ جو سوان ریور ہے جو کہ پنڈی میں ہے اور اسلام آباد کے بھی قریب ہے، وہاں پہ ارلی ویسٹیجز ملے، یا ارلی ان کو کچھ چیزیں ملی، آرٹیفیکٹس ملے، یا کوئی ان کو یہ اس سے آئیڈیا ہوا کہ وہ وہاں پہ ہیومن بینگس رہا کرتے تھے، یعنی کہ ہیبیٹیٹڈ وہ ایریا تھا. اور جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، کیونکہ وہ کم از کم لاکھوں سال پرانا بتایا گیا کہ وہ اس کی تہذیب تھی سوان ریور کے قریب، یا جو وادی تھی وہ سوان ریور کی بہت پرانی بتائی جاتی ہے. اسی طرح تاریخ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جو انڈین پیننسولا ہے یہ 3 سائڈ سے پانی سے گھرا ہوا ہے، اس لیے اس کو ہم جزیرہ بھی کہتے ہیں، جزیرہ نما بھی کہتے ہیں. پیننسولر ہے یہ کہ 3 طرف سے پانی سے گھرا ہوا، اور ایک طرف خشکی ہے اس کی. اور چوتھی سائڈ جو اس کی ہے وہ ماؤنٹینیس ریجن ہے، جیسے کہ ہمالیہ ہے، ہندو کش کی پہاڑیاں ہیں. اسی طرح جو آپ کہہ لیں کہ اس میں ایک اور جو اہم فیکٹر رہا وہ ریلیجن کا رہا، کہ جو مذہب ہے اس نے یونٹی اور ان کے درمیان اتحاد قائم رکھا. جو یہاں پہ جو باشندے تھے، جو انہیبیٹنٹس تھے، جو یہاں کے جو بھی لوگ رہتے رہے اس ایریے میں، ان کے درمیان سب سے میجر فیکٹر تھا یونٹی کا، وہ ریلیجن تھا، مذہب تھا. تقریباً اس ایریے میں جو آپ کہہ لیں کہ نیولتھک ایج کے، جیسے بتایا آپ کو میں نے کہ ہمارے اس ایریے میں، خطے میں جو سٹارٹ ہوئی نیولتھک ایج، وہ تقریباً 6500 سے 5000 BC بتائی جاتی ہے کہ سیٹلمنٹ شروع ہوئی، ایگریکلچر شروع ہوا. اس میں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ایگریکلچر ریولوشن ہے آل اوور دا ورلڈ اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً 9000 BC سے شروع ہوا. لیکن ہمارے خطے میں جو ایگریکلچر ریولوشن کہہ رہے ہیں، جس کو نیولتھک ایج بھی کہتے ہیں، وہ تقریباً 6500 سے 6500 سے 5000 BC کے درمیان اس ایریے میں زراعت شروع ہوئی، اور ایگریکلچر جو ہے وہ شروع ہوا. اب ہم آتے ہیں کہ سب سے پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں جو سویلائزیشن جو شروع ہوئی اس خطے میں ہمارے، وہ مہر گڑھ کی تھی، جو کہ ڈھاڈر ڈسٹرکٹ بلوچستان میں موجود ہے. وہاں پہ کچھ ہمیں اگین ایکسکیویشن کے بعد کچھ ایسے آرٹیفیکٹس ملے، یا کچھ ایسے ویسٹیجز ملے، جس سے یہ آئیڈیا ہوا کہ یہ جو تہذیب ہے مہر گڑھ کی، تقریباً 9000 سے 3500 سال پرانی یہ تہذیب تھی. اور اسی لیے اس کو کیڈل آف سویلائزیشن بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہاں سب سے پہلی تہذیب کہی جاتی ہے کہ جس نے گرو کیا، یا جس نے اپنے اثرات مرتب کیے. مہر گڑھ میں جو باسی تھے یا جو باشندے تھے، ان کا جو غذا کے متعلق جو تھا کہ وہ کیا غذا استعمال کرتے تھے، تو زیادہ تر بارلے ہو گئے، جیسے اوٹس ہو گئے، ویٹ ہو گئے، یعنی کہ جو ہو گیا جیسے، یا گندم ہو گیا، اس کی کاشت کرتے تھے وہ، اور اس سے وہ اپنی غذائی ضروریات پوری کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کے جو گھر تھے وہ ڈرائیڈ برک سے بنے ہوئے تھے. اور اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے ان جگہوں سے کہ یہاں یہ لوگ ٹریڈ کے شعبے میں یا صنعت و حرفت کے شعبے میں بہت آگے تھے، اور اپنے یعنی کہ جو معاملات ہیں اس میں ٹریڈ کا بہت عمل دخل انہوں نے رکھا ہوا تھا. اور یہ بھی بات سامنے آئی کہ عربین سی سے افغانستان کی طرف ان کی ٹریڈ کا جو تھا معاملہ چل رہا تھا. اس کے بعد 4000 BC میں ڈریویڈینس نے اس خطے میں قدم رکھا. ڈریویڈینس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، ڈفرینٹ اوپینینز ہیں.
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ مڈل ایسٹ سے آئے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سینٹرل ایشیا، لیکن یہ بات زیادہ تر یہ مانی جاتی ہے کہ کم از کم وہ منگولینز اور سینٹرل ایشیا سے تو تعلق نہیں رکھتے تھے. اور یہ ضرور تھا کہ ڈریویڈینس جو تھے جس دور میں آئے، اس دور میں برونز ایج کا دور تھا، یعنی کہ کاپر اور ٹن سے بنائے گئے جو آرٹیفیکٹس کہہ لیں یا جو مطلب ہتھیار کہہ لیں، ٹولز کہہ لیں، وہ بنائے جایا کرتے تھے اس زمانے میں. اسی طرح اس ایریے میں انڈس ریور کے ارد گرد آپ کہہ لیں کہ جو فارمنگ کمیونٹیز ہیں وہ بھی 3000 BC کے بعد جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو گئی انڈس ریور کے خاص کر ارد گرد. یعنی اوور آل جو ہے 6500 سے 5000 کے درمیان، لیکن انڈس ریور کے ارد گرد جو فارمنگ کمیونٹیز بننا شروع ہوئیں وہ 3000 BC سے سٹارٹ ہوئی. تقریباً 2600 کی بات ہے، 2600 BC کہ ایک سویلائزیشن جو ہے وہ گرو کیا، اور اس سویلائزیشن کا نام تھا انڈس ویلی سویلائزیشن، وادی سندھ کی تہذیب. اس تہذیب نے بہت زیادہ اثرات مرتب کیے اس خطے میں، اس طرح سے کہ ایک تو اس زمانے کے لحاظ سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ، بہت زیادہ ماڈرنائزڈ اور ویل پلانڈ ٹاؤنس تھے. ان کے جو گھر تھے وہ بھی گرڈ شیپ میں تھے، اور اس کے علاوہ بہت ہائیجینک ٹائپ کے لوگ تھے کہ ان کے پاس باقاعدہ باتھ سسٹم تھا، سینیٹیشن کا تھا. اس کے علاوہ ان کے جو اسٹریٹس تھیں وہی بڑی اسٹریٹ اور بڑی، یعنی کہ ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ ساؤتھ ٹو نارتھ، بالکل اسٹریٹ لائن میں اسٹریٹس بنی ہوئی تھیں ان کی. اور بہت زیادہ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ ماڈرنائزڈ اس فارم میں کہ انہوں نے باقاعدہ اپنے باتھنگ سسٹم بنایا ہوا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنا جو سینیٹیشن کا سسٹم تھا وہ بہت اچھا بنایا ہوا تھا. تو آئی مین کہ اس زمانے کے لحاظ سے جب ہم بات کرتے ہیں 2600 BC، تو اس زمانے کے لحاظ سے they were very advanced. پلاننگ بڑی یونیفارم تھی، بالکل ایک جیسے، اور کوئی اس میں جس طرح کے ایک طرح کے گھر گرڈ شیپ میں جس طرح بنے ہوتے اس طرح سے تھے. اور اس تہذیب کا جو آپ کہہ لیں کلیکشن بنتا ہے وہ ہڑپا جو علاقہ ہے، جو کہ ماڈرن ابھی پاکستان میں ساہیوال کا ایریا ہے، اس کے قریب یہ ہڑپا تہذیب نے فروغ حاصل کیا. تو ہڑپا اور منجر ڈرو جسے جو کہ لاڑکانہ کے قریب ہے، یہ دونوں تہذیبیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ یونیفارمٹی رکھتی ہیں. ان کے درمیان بہت زیادہ چیزیں آئیڈینٹیکل ہیں، جس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں کے جو تہذیبی آپ کہہ لیں کہ جو دور تھا وہ ایک ہی تھا. اس کو انڈس ویلی سویلائزیشن کہہ لیں یا ہڑپن سویلائزیشن بھی کہتے ہیں اس کو، جس کو سر جان مارشل کی سربراہی میں 1922 کے اندر 1922 کے اندر ایکسکیویشن کے بعد دریافت کیا گیا. ان میں ایک اور جو خاصیت تھی ان کے گھروں میں، خاص کر جو ان کی جو بلڈنگ تھی ان کی، وہ کچھ 2 اسٹوری تھیں، کوئی ان کی سنگل اسٹوری تھی، کوئی ان کی مطلب 3 اسٹوریڈ بھی تھیں. تو وہ مڈ برک سے بنی ہوئی تھیں، اور مڈ برکس بھی نارمل مڈ برکس نہیں تھیں جس طرح کہ ڈریویڈین یوز کرتے تھے ماضی کے ڈریویڈینس، بلکہ وہ برنڈ مڈ برکس تھیں. کچھ بکس میں لکھا ہوا ہے کہ میسوپوٹیمیا میں اور جو تہذیب فرٹائزیشن کی تھی، وہ لوگ سورج سے برکس کو گرم کر کے تو برکس بنایا کرتے تھے، کلے کو یا مڈ کو سورج کے ذریعے. تو وہ اتنی مضبوط نہیں تھی، لیکن اس سویلائزیشن میں جو مڈ برکس تھیں وہ برن کر کے آگ سے، باقاعدہ کلنس تھیں، اور کلنس کے اندر وہ ان کو گرم کر کے وہ ان کو مطلب ان کے برکس بنایا کرتے تھے، اور وہ بہت اسٹرانگ تھیں ایز کمپیئر ٹو دا ون ان میسوپوٹیمیا اینڈ فرٹائل کریسنٹ ایریا. ان کا باقاعدہ اس تہذیبی دور کے اندر یہ بھی دریافت ہوا کہ ان کا جو ٹریڈ آپ کہہ لیں کہ جو کنیکشن تھا وہ میسوپوٹیمیا اور اینشنٹ ایجپٹ کے جو زمانے میں جو تہذیب چل رہی تھی ان سے کنیکشن رہا ان کا. اس کے علاوہ ان کے جو درمیان ان کے قلعہ نما بھی گھر تھے ان کے اس ایریے کے اندر، اور وائڈ تھوروفیئرس تھے جنہوں نے بلاکس میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا گھروں کو، اور بلاکس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ویل پلان ان کے گھر نظر آتے تھے. اس کے علاوہ پلمبنگ کا سسٹم ان کا بڑا اچھا تھا، سیور سسٹم ان کا بڑا کمپلیکس تھا اور بہت اس زمانے کے لحاظ سے ماڈرنائز تھا. ایک دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہڑپا میں جو ساہیوال کے قریب ایریا ہے وہاں پہ بہت زیادہ پراسپیرٹی تھی، کیونکہ ٹریڈ چل رہی تھی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ میسوپوٹیمیا کے ساتھ بھی تھی، عربین گلف کے ساتھ بھی تھی، اور اس زمانے میں جو ایک اور تہذیب جو پنپ رہی تھی اینشنٹ ایجپٹ کی، ان کے ساتھ بھی ان کے ٹریڈ ریلیشنس تھے. بہت زیادہ اربن ایکسپینشن ہوئی جس کی وجہ سے اکنامک گروتھ ہوئی، اور اس کے بعد سوشل اسٹریٹیفیکیشن بڑھا،
اور اس کی مثال جو ہے ہمیں ملتی ہے کہ جو گھر ہم دیکھتے ہیں ان کے کچھ سنگل سٹوری ہیں، کوئی ڈبل سٹوریڈ ہیں، تو اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان کے یہاں باقاعدہ غریب اور امیر کی تفریق موجود تھی۔ پوٹری جو تھی ان کی بہت زیادہ پینٹڈ، اینڈ ان کی جو زبان ہے وہ پکٹوگرافک ٹائپ کی تھی، جو ابھی تک جو ہے اس کو کریک نہیں کیا جا سکا۔ یہ ضرور ہے کہ ان کی جو پوٹری تھی یا جو بھی ان کے آرٹیفیکٹس ہیں ان کے اندر ہمیں کچھ اینیمل کی پکچرس نظر آتی ہیں، اور جو لینگویج ہے پکٹوگرافک ٹائپ کی ہے، جس طرح کی تصویروں کی شکل میں ہوتی ہے، لیکن وہ ابھی تک ڈیسیفر نہیں کر پائے اور ابھی تک کریک نہیں کر پائے اس کو۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے کہ انڈس سویلائزیشن کا جو ایریا تھا اٹ واز لارجر دین میسوپوٹیمیا اور اپر ایجپٹ، تقریباً 700 میل یا 700 مائلز کے قریب تھا، جو کہ 1100 کلومیٹر بنتا ہے۔ کافی رقبے پہ پھیلی ہوئی تہذیب تھی یہ، لیکن پھر اچانک 1900 سے 1800 بی سی اس کا ڈکلائن شروع ہوا۔ اس کے ڈکلائن کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک نیچرل فنومینا تھا، نیچرل کیٹاسٹرافی تھی، جس کی وجہ سے یہ ایک تہذیب جو ہے وہ بڑھ گئی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، کچھ بکس میں بھی دکھایا ہے کہ ارتھ آیا، اس سے یہ تہذیب بڑھ گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ریور کا پیٹرن چینج ہوگا، کیونکہ اس انڈس ریور بھی تھا، ساتھ ساتھ اس میں ایک اور جو ریور تھا جس سے پھر بعد میں یہ تہذیب جو ہے وہ زرعی اجناس یا زراعت میں ترقی کر رہی تھی، وہ سراسوتی کا تھا ریور، جسے گھگر ہکرا بھی کہتے ہیں۔ وہ ڈرائی ہو گیا 1900 بی سی کے اندر، 1900 بی سی میں، جس کی وجہ سے تہذیب کا جو آپ کہہ لیں کہ جو انحصار تھا، ڈپینڈنسی تھی ایگریکلچر میں، بہت شدید متاثر ہوئی۔ اس کی وجہ سے فیمن آ گئے، یا اس کی وجہ سے ڈراؤٹ آ گئے، اور پھر یہ بک آف لاس میں یہ تہذیب ختم ہو گئی۔ لہٰذا اس کے پیچھے بہت سارے ریزن پیش کیے جاتے ہیں، لیکن اس پہ کوئی متفقہ رائے ابھی تک قائم نہیں ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، اس میں یہ باتیں ہے کہ یہ تہذیب 1750 بی سی میں، یہ تہذیب جو ہے تقریباً 1750 سال بی سی کے اندر یہ تہذیب جو ہے یہ ڈکلائن ہو کے ختم ہو گئی۔ اس کے اینڈ کے بعد اس خطے میں آرینس نے قدم رکھا۔ اب یہاں پہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی آرینز آئے، انہوں نے ان کو ختم کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ یہ جو تہذیب تھی انڈس ویلی سویلائزیشن کی، یہ ڈریویڈینس ہی تھے، اور کچھ ڈریویڈینس جو بچ گئے تھے اس کے اندر، ان پہ آرین نے آ کے حکومت کی۔ یہ بات تو کچھ سمجھ آنے والی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، انہوں نے آ کے ان کو ختم کیا آرینس نے، یا ان کو مطلب مار بھگایا یا اس طرح، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آرینس جب آئے تو یہ تہذیب ختم ہو چکی تھی، اور یہ ویسے ہی مطلب ڈسمنٹل ہو چکی تھی پوری تہذیب، اور تقریباً اپنے ڈکلائن سے کراس کر کے اپنے ایکسٹنکشن پہ چلی گئی تھی۔ کچھ شاید ڈریویڈینس یا کچھ آپ کہہ لیں تہذیب کے جو باسی تھے، باشندے تھے، وہ رہ گئے تھے، باقی تقریباً ساری تہذیب مٹ چکی تھی۔ لہٰذا جب آرینس اس ملک میں آئے، انہوں نے قدم رکھا، اس خطے میں قدم رکھا، تو اس زمانے میں ڈریویڈینس جو تھے وہ کچھ تعداد میں موجود تھے، اور انہوں نے پھر ان کو آ کے ایسٹرن سائڈ ان کو دھکیلا، اور پریزنٹ پاکستان میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، یا اپنا ایریا انہوں نے ڈیفائن کیا، اور باقی جو ڈریویڈینس تھے ان کو پش کر کے جو آج کل کا ریسنٹ انڈیا ہے اس طرف دھکیل دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آرینس آئے کہاں سے۔ یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے، اور ایک اس میں آپ کہہ لیں کہ بحث ہے، یہ کہاں سے آئے۔ بیسیکلی زیادہ تر جو متفقہ رائے ہے، جس پہ کانسنسس ہے، وہ یہ ہے کہ آرینس جو ہیں یہ انڈو یورپین جو برانچز ہیں، جو 3 تھی تقریباً، ان میں سے ایک ہیں۔ ایک برانچ جو ہے وہ یورپ چلی گئی، دوسری جو ہے وہ ایران چلی گئی، جنہیں ایرانی آرینس کہا گیا، تیسری جب وہ سب کانٹیننٹ میں آگئی، برصغیر پاک و ہند میں، جن کو انڈو آرینس کہا گیا۔ اور یہ ان کو پروٹو انڈو یورپین کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ آئے جو تھے وہ سینٹرل ایشیا سائڈ سے آئے، اور ان کی جو زبان تھی اس کا نام ڈارڈی تھا، یا ڈارڈائی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، DARDIE، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے اولڈ انڈو آرین لینگویج بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور اسی لینگویج سے پھر آگے سنسکرت بھی نکلی، اس کے روٹس بھی جو ہے اسی لینگویج میں ہیں۔ پھر اس کے علاوہ گریک لینگویج، لیٹن لینگویج، اور اس کے علاوہ جو اینشینٹ فارمز ہے ٹیوٹونک لینگویج کی اور سلیوک لینگویجز کی، وہ بھی جو روٹس ہیں وہ اسی سے جا کے ملتے ہیں۔ اس کے بعد
ڈراویڈینس کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ان کو ساؤتھ ایسٹرن سائڈ پش کر دیا گیا اور انہوں نے اپنا ایک اثر و رسوخ قائم کیا. لیکن ان کے آنے کے بعد جو ایک نئی چیز عمل میں آئی جس کے اثرات آج تک ہم دیکھتے ہیں وہ ہے اسٹریٹیفیکیشن آف سوسائٹی، درجہ بندی. معاشرے کی درجہ بندی انہوں نے کر دی. انہوں نے ایسی درجہ بندی کی کہ اپنے یعنی کہ معاشرے میں جو پریسٹ تھے ان کو کہا کہ یہ برہمنز ہیں، جو واریئرز کمانڈرز ہیں ان کو کہا کہ یہ کشتریہ ہیں، یہ شتریاس کہا ان کو، اور جو آرٹسٹ تھے یا جو کہ ٹریڈرز یا مائنر آفیسز والے تھے ان کو وائشیا کہا، اور جو بالکل لوور کاسٹ جو مینیل ورکرز تھے ان کو کہا کہ یہ شودرز ہیں. لہٰذا اس کے بعد ایک یعنی کہ ایک تقسیم پیدا ہو گئی معاشرے میں. ایک رول تو ڈیفائن ہو گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کام کریں گے اور دوسرے لوگ یہ کام کریں گے، لیکن اس سے معاشرے کے اندر ایک تفریق پیدا ہو گئی. اور اس تفریق کو اگر آپ دیکھیں تو آج بھی ہمیں انڈیا میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اسی بنیاد پہ یہ تفریق موجود ہے. ان کا جو رول تھا وہ ہیریڈیٹری تھا، یعنی کہ باپ سے بیٹا، بیٹے سے آگے، اس طرح آگے یعنی کہ وہ انہیریٹ کر کے ان کا رول چلتا رہا. اور زیادہ تر جو آپ کہہ لیں کنگز ہوا کرتے تھے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کشتریہ کلاس کے تھے، تو ان کو لیکن چوز جو کرتے تھے، سلیکشن جو تھی وہ برہمنز کرتے تھے ان کو. پولیٹیکل یونٹ ان کا گراما کرتا تھا، گراما GRAMA، یعنی کہ جو ولیج واس یا گاؤں جو تھا ان کا وہ ایک بیسک پولیٹیکل یونٹ تھا. اس کے لیڈر کو گرمانی یعنی گریمانی یعنی کہ GRAMANI، اینڈ جو ان کا جو لارجر ایریا تھا اس کو جینی، اینڈ جو آپ کہہ لیں کہ اس رول کرنے والا اس ایریے کو جسے راجا کہتے ہیں اس کو راشترا بھی کہا کرتے تھے، یا کنگ جو ہے جس طرح کے. اور دوسرے لفظوں میں ان کا ایک اور نام بھی تھا کہ گوپا، GOPA، یعنی کہ کلیکٹر. تو یہ کہ پروٹیکٹر یعنی کہ گوپا مینس، تو یہ مینس انہوں نے کافی اس طرح کے نام جو ہیں وہ رکھے ہوئے تھے کنگ کے. راشترا بھی تھا، راجا بھی کہہ رہے تھے ان کو، یا گوپا کہہ رہے تھے ان کو جس طرح. اسی طرح سمراٹ جو تھا وہ ان کو سپریم لیڈر کہلا رہا تھا. سوسائٹی واز نومیڈک، فیملی واز پیٹرینیل، یعنی کہ فیملی جو تھی وہ باپ کی طرف سے، یعنی کہ اور دوسرے لفظوں میں ہم کہہ لیں کہ جو مرد کی جو آپ کہہ لیں جو اہمیت تھی یا فوقیت تھی وہ زیادہ تھی فیملی کے اندر. ڈراویڈینس، انڈس ویلی سویلائزیشن اور آرینس کے بارے میں مختصر انٹروڈکشن یا تعارف کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس خطے میں کون سی ڈائنیسٹیز اور کنگڈمز گزری. سب سے پہلے جو کنگڈم اپیئر ہوئی وہ مگدھ کے ایریے میں، MAGADHA، مگدھ پڑھتے ہیں اس کو اردو میں اور انگریزی میں مگدھا بھی کہہ سکتے ہیں. پریزنٹ ڈے بہار میں پہلی کنگڈم قائم ہوئی. جو ڈائنیسٹی تھی سب سے پہلے اس کو رول کرنے والی، اس کا نام تھا شیشو ناگ یا شیشو ناگا بھی کہتے ہیں اس کو ڈائنیسٹی، جو تقریباً 600 سے لے کر 317 BC تک قائم رہی، جس میں تقریباً 10 بادشاہ گزرے. ان 10 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ بہت مشہور ہیں. ایک کا نام بمبیسارا اور دوسرا جو تھا ان کا بیٹا اجاتا سترو نام تھا اس کا. یہ دونوں زیادہ مشہور گزرے کیونکہ انہوں نے شہروں کی مطلب شہر قائم کیے جو آج تک موجود ہیں. جیسے بمبیسارا نے راج گڑھ بنایا جس کو آج کل راجگیر کہتے ہیں، یہ شہر آج بھی موجود ہے. اسی طرح ان کے بیٹے اجاتا سترا نے پٹالی پترا کو بنایا، تعمیر کیا، جس کو پٹنہ کہتے ہیں آج کل کے دور میں. لہٰذا یہ 2 جو شہر تھے ان کی آبادکاری اور ان کو اسٹیبلش کرنے میں ان دونوں کا ہاتھ تھا. 2 کہ یہ بمبیسارا جو تھے جنہوں نے اپنی ایبڈیکیٹ کر دی تھی اپنی تھرون یا اپنی سلطنت ان فیور آف ہز سن اجاتا سترو کے، لیکن اس کے باوجود اجاتا سترو نے اپنے باپ کو قتل کروا دیا اور خود بادشاہ بن گیا. اس کے بعد سائرس دا گریٹ 558 سے لے کے 530 BC کا جو ٹائم تھا اس میں انہوں نے افغانستان کا کچھ ایریا اور بلوچستان کا ایریا اس کو اینیکس کر لیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاریس 1 ایکیمینین جو کنگ تھے
اس نے 521 سے 521 to 486 BC تک جو ان کا ٹائم پیریڈ تھا، اس میں پرشین تھرون جو تھی اس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپینشن کی، اور جو علاقہ سندھ میں آتا ہے، یعنی کہ سندھ سیٹراپی اس نے نام دیا، جس کے اندر کچھ ایریا پنجاب کا تھا، کچھ سندھ کا تھا، لیکن نام اس نے سندھ کا یوز کیا اور سندھ سیٹراپی کے نام سے صوبہ بنایا، کیونکہ ایران یا پرشین امپائر کے اندر سیٹراپی صوبے کو کہا کرتے تھے۔ یہ بات ہے 514 یا 514 BC کی۔ یہی وجہ بنی کہ الیگزینڈر دا گریٹ نے اس ایریے کا رخ کیا اور کانکر کرنے کی کوشش کی، اور کسی حد تک کامیاب بھی رہا، کیونکہ الیگزینڈر کا ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ پرشین امپائر کے ساتھ ایک قسم کا اس کا ذہن میں تھا کہ میں نے پرشین امپائر کو فتح کرنا ہے اور اس کو زیر کرنا ہے، لیکن کیونکہ ہمارا ایریا یہ جو سندھ اور پنجاب کا ایریا ہے، یہ کیونکہ پرشین امپائر کے انڈر میں تھا اس زمانے میں، جو کہ داریوس ون کے دور میں آ گیا تھا 514 BC میں، تو اس کے بعد پھر الیگزینڈر نے یہاں کا بھی رخ کیا۔ یہ ہم آگے نشست میں دیکھیں گے کہ الیگزینڈر نے کس طرح سے اس ایریے میں کیسے فتوحات کی، یا کیسے جو ہے کون کون سی جنگیں لڑی گئیں، اور کس طرح سے اس کا نتائج مرتب ہوئے اس علاقے میں، اور جنگوں کے بعد کیا حالات آئے۔ داریوس کے دور میں ٹیکسلا نے بہت فلورش کیا۔ ٹیکسلا کے اوپر ہم ایک الگ سے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نشست میں ذکر بھی کریں گے، کیونکہ ٹیکسلا ایک بہت شاندار ایک ماضی رکھتا ہے اپنا، جس نے اپنے دور میں بہت فلورش کیا، اور نہ صرف اس نے اس علاقے کو فائدہ پہنچایا تعلیم و تربیت کے لحاظ سے بھی، ایجوکیشن اور سائنٹیفک ترقی کے لحاظ سے، یا اس زمانے کی جو آپ کہہ لیں جو علم تھے اس کے حوالے سے، بلکہ وہاں پہ باہر سے بھی پڑھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے۔ جس طرح کہ آج کل ہم لوگ باہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں کہ باہر کی یونیورسٹی میں ہم علم حاصل کریں، اس طرح باہر ممالک سے یہاں پہ لوگ آ کے پڑھتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد جب یہ علاقہ پرشین امپائر کے زیر تسلط آیا، تو اس کے بعد اس علاقے میں پرشین امپیکٹ بڑھتا چلا گیا، پرشین انفلوئنس بڑا، اثر زیادہ پیدا ہوا، اور یہاں تک کہ جو لکھنے کا انداز تھا پہلے، وہ پڑھنے کا انداز جو تھا پہلے لیفٹ ٹو رائٹ تھا، اب جب پرشین امپائر کا جو تسلط قائم ہوا یا انفلوئنس آیا، اثر آیا، اس کے بعد پھر جو ریڈنگ سٹائل بن گیا وہ رائٹ ٹو لیفٹ بن گیا، جس کو خارشتی بھی کہتے ہیں، خارشتی اسکرپٹ کہتے ہیں جس کو، وہ سب کانٹیننٹ میں اس کا تعارف کرایا گیا، اور وہ پھر خروشتی اسکرپٹ جو ہے وہ نافذ ہو گیا۔ اس کے بعد انہی کے دور میں، یعنی پرشین امپائر کے دور میں 6th سینچری BC کے درمیان کوئی گندھارا جو سویلائزیشن ہے، یہ گندھارا جو علاقہ ہے وہ فلورش کیا، وہ کوئی پرشین امپائر کے زیر تسلط چلا گیا۔ اس طرح سے سندھ کا، پنجاب کا، اور جو گندھارا جو یعنی گندھارا سے مراد ہے کرن پشاور اور راولپنڈی کا ایریا، یہ جو ایریا ہے یہ سارا کا سارا چلا گیا پرشین امپائر کے زیر تسلط، اور وہاں پر بھی یہی اثرات مرتب ہوئے۔ اسی طرح تھر ریگستان کا، تھر ڈیزرٹ کا جو ایریا ہے جو سندھ کے ویسٹ میں موجود ہے، وہ بھی پرشین امپائر کے زیر تسلط رہا، یہاں تک کہ یہ کہا جائے کہ تمام کا تمام جو انٹائر انڈس ریور ہے اس کی لینتھ وائز اگر دیکھا جائے، وہ سارا کا سارا ایریا پرشین رول کے تحت آ گیا۔ لیکن رول کے آنے کے بعد ایڈمنسٹریٹولی یہ علاقے انڈیپینڈنٹ تھے، یعنی یہاں پہ جو رولر تھے وہ انڈیپینڈنٹ تھے، جو ایڈمنسٹریٹولی اپنے رول کو قائم کیے ہوئے تھے، لیکن ان کا جو فیلٹی تھی، یا ان کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایلیجینس تھی، وہ ٹوارڈس پرشین امپائر تھی، وہ ان کو ٹریبیوٹ پے کرتے تھے اور ملٹری اسسٹنس بھی پرووائڈ کرتے تھے۔ اگین ہم یہ بھی آگے دیکھیں گے کہ اس ایریے سے کس طرح سے جو ملٹری کے جو آرمیز ہیں یا ملٹری کے جو دستے ہیں اس ایریے سے لڑنے کے لیے گئے الیگزینڈر کے ساتھ، اور انہوں نے فتوحات بھی کی۔ پھر اس کے علاوہ گریک کے ساتھ جب جنگیں لڑیں پرشین امپائر نے، یونان کے ساتھ جنگوں میں بھی اس ایریے سے لوگ جا کے جنگیں لڑتے رہے۔ اس میں باقاعدہ یہ بڑا رول رہا ہے بلکہ اس ایریے کے لوگوں کا، کہ انہوں نے یونان کے خلاف کافی فتوحات حاصل کی۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈس ریجن جو ہے
جو کہ ابھی پریزنٹ پاکستان کے لیں، اس ایریے کی شناخت باقی ممالک سے جو آج کل موجود ہیں اس ایریے میں، اس خطے میں، ان سے بہت مختلف و یونیک ہے، کیونکہ اس ایریے میں پرشین امپائر کا انفلوئنس بڑا، اس امپائر میں، اس علاقے میں لکھنے کا انداز چینج ہو گیا، کلچر چینج ہو گیا، کلچرل آئیڈینٹی ڈفرینٹ ہو گئی، تو لہٰذا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز انڈیپینڈنٹ آف ریسٹ آف دا سب کانٹیننٹ، باقی جو برصغیر تھا اس سے یہ بہت مختلف ہوا۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ الیگزینڈر کی فتوحات اور ان کا کیا اثر رہا اس خطے کے اوپر۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی نشست کے اندر اس بات کو ڈسکس کریں گے، اور اس موضوع کو ڈسکس کریں گے کہ الیگزینڈر کی فتوحات سے کیا اثرات مرتب ہوئے، جو کہ واقعی بہت گہرے اثرات مرتب ہوئے، جن کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اگلی نشست میں۔ تب تک کی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔